السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیکچرز میں بات ہماری چل رہی ہے ان دنوں کچھ سیشن ٹریکنگ کے اوپر. آج کل کے جو لیکچرز ہیں سیشن ٹریکنگ پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ لیکچر بھی اسی کو آگے لے کے چلے گا. سیشن ٹریکنگ پہ ہم نے بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ سیشن ٹریکنگ کی ضرورت کیا ہے. سیشن ٹریکنگ پہ ہم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کئی دفعہ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یوزر کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایک ریکویسٹ کے بعد دوسری ریکویسٹ کرے، پھر تیسری کرے، چوتھی کرے، پانچویں کرے اور ان ریکویسٹ کا آپس میں کچھ تعلق بھی برقرار رہے. تو کنورسیشن یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ویب سرور کو، اور ویب سرور جو ہے اس کنورسیشن کو یاد رکھ نہیں سکتا اس وجہ سے کہ HTTP ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے. HTTP اپنی پرانی اسٹیٹ مینٹین نہیں کرتا. ایک ریکویسٹ سے جو پچھلی ریکویسٹ ہوتی ہے اس کا اس ریکویسٹ سے تعلق جو ہے وہ پروٹوکول کے اندر بیلٹ ان نہیں ہے. تو سجیشنز ہم نے جو ڈسکس کی تھیں وہ یہ ڈسکس کی تھیں کہ کرتے یہ ہیں کہ یوزر کو کچھ ID اسائن کرتے ہیں. وہ ID کیا کریں گے کہ یوزر سے بار بار منگوائیں گے. پہلی دفعہ وہ ID اپنی بھیجے گا، لیٹس سے اس کی ID 1 ہے، پہلی ریکویسٹ کے ساتھ وہ ID بھیجے گا. پھر دوسری ریکویسٹ کے ساتھ بھی وہ ID بھیجے گا 1، پھر تیسری ریکویسٹ کے ساتھ بھی وہ ID بھیجے گا 1. تو ویب سرور کو یہ یاد آ جائے گا کہ یہ کون سا یوزر تھا. اینڈ بائی ریمبرنگ دیٹ یوزر the web server can maintain the session values, it can maintain the state of different objects for that particular user. تو سیشن مینٹین کرنے کا جو ہمارا آئیڈیا یہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم بار بار کریں گے، ایک ID بھیجیں گے اور اس ID کو کے تھرو ہم سیشنز کی ویلیوز کو یاد رکھیں گے. اب ID بھیجنے کے ہم نے ڈفرینٹ طریقوں کے بارے میں نام تو لیے تھے اور ایک طریقہ ڈسکس بھی کیا تھا فار ریویو پرپزز. میں ذرا ان کو دہراتا چلوں گا کہ ID بھیجنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوکیز کا میتھڈ ہے. کوکیز ویسے ہی ڈسکشن میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ یوزر کی مشین پہ، کلائنٹ کی مشین پہ کچھ اسمال انفارمیشن آپ نے اسٹور کرنی ہو تو اس کے لیے کوکیز آپ بھیج سکتے ہیں. کوکی از اے نیم ویلیو پیئر. کوکی کا ایک نیم ہوتا ہے اور ایک اس کی ویلیو ہوتی ہے اور یہ کلائنٹ کی مشین پہ یعنی یوزر پہ جا کے اسٹور ہوتی ہیں. اب ہم نے کہا تھا کیونکہ سیشن ID کے اندر ہمیں بار بار ہر دفعہ چاہیے کہ یوزر اپنی ID ہمیں بھیجے تاکہ ہمیں یاد آئے کہ یہ ریکویسٹ جو ہے یہ کس ریکویسٹ کا سیکوینس ہے. کیونکہ بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں، یوزر 1 بھی ریکویسٹ بھیج رہا ہے، یوزر 2 بھی ریکویسٹ بھیج رہا ہے، یوزر 3 بھی ریکویسٹ بھیج رہا ہے، یوزر 1 کی دوسری ریکویسٹ بھی آئے گی، یوزر 1 کی تیسری ریکویسٹ بھی آئے گی، یوزر 2 کی بھی دوسری تیسری ریکویسٹ آنی ہے، یوزر 3 کی بھی دوسری اور تیسری ریکویسٹ آنی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ریکویسٹ کس یوزر کی کس ریکویسٹ کا سیکوینس ہے. تو ہر یوزر کو ایک ID اسائن ہوتی ہے سیشن ٹریکنگ کے اندر اور وہ ID بار بار ہمارے پاس آتی ہے. تو کوکیز کیونکہ کلائنٹ کی مشین پہ تھوڑا ڈیٹا سیو کر سکتی ہیں تو کوکیز میں ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ آپ یوزر کی ID جو ہے جب وہ پہلی دفعہ ریکویسٹ کرے گا ہم کریں گے کیا کہ یوزر کی ID ایک کوکی میں رکھ کے یوزر کو بھیج دیں گے. جب یوزر نیکسٹ ٹائم ریکویسٹ کرے گا وی ول ریڈ دیٹ کوکی اینڈ وی ول ایکسٹریکٹ دا یوزر ID فرام دیٹ کوکی and we can figure out the session of the user. Inside the session we can store different kind of objects such as the values that our shopping cart contains. یوزر نے جو بکس پرچیز کی تھیں وہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس میں اسٹور کر کے دیکھی تھی. تو اصل مقصد جو جس پرپز کے لیے کوکیز کو وہاں پہ بھی ہم نے یوز کیا تھا کہ یوزر کی سیشن ID اس میں اسٹور کر دیتے تھے اور وہ بار بار منگوا لیتے تھے. کوکیز کو آپ اور کاموں کے لیے بھی اسٹور کر سکتے ہیں. یوزر کا نام اسٹور کر سکتے ہیں، آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں آپ کی اس یوزر نے کس طرح کے لنکس پہ کلک کیا تھا تو اس سے ریلیٹڈ آپ ایڈز آپ دکھا سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ ہم نے کوکیز کے بھی یوز دیکھے تھے. لیکن سیشن ٹریکنگ کے پروڈکٹس میں ہم نے جو کوکیز کو یوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یوزر کی ID وہاں پہ رکھ رہے تھے، یوزر کی سیشن ID وہاں پہ اسٹور کر رہے تھے. اب بات یہ چلی کہ کوکی کے تھرو ہم سیشن ID رکھ سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ایک ایگزامپل دیکھیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ یاد آ جائے کہ کس طرح سے ہم نے کام کیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرولیٹ کنٹینر ہے جس میں ایک سائٹ پڑی ہوئی ہے، ایک اپنی ویب اپلیکیشن ہے. اس کو جب ہماری ریکویسٹ آتی ہے پہلی دفعہ تو اگر ہم نے سیشن مینٹین کرنا ہے تو ہم اس کے لیے ایک سیشن ID جنریٹ کراتے ہیں اور اس کے لیے کورسپونڈنگ ڈیٹا اسٹرکچر کوئی بھی جہاں پہ اس کی ویلیوز پڑی ہوں گی ڈفرینٹ آبجیکٹس کی ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنا لیتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے ایک ہیش میپ بنایا تھا جس کے اندر ہم نے یوزر کی شاپنگ کارٹ کی ویلیوز کو اسٹور کیا تھا. تو سیشن ID ایک آتی ہے، اس سیشن ID کو ہم کوکی میں رکھ کے یوزر کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو رسپانس میں ہم کوکی ایڈ کرتے ہیں جس میں ہم وہ سیشن ID واپس بھیج دیتے ہیں. یوزر جب نیکسٹ ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کوکی کو ہمارے پاس واپس بھیجتا ہے. اس کوکی سے ہم اس یوزر کی سیشن ID دیکھ کے یوزر کا ڈیٹا اسٹرکچر نکال لیتے ہیں اور اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر
جس طرح کی بھی چینج کرنی ہو, جو نئی انفارمیشن اسٹور کرنی ہو, پرانی کسی انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنا ہو یا کسی انفارمیشن کو ریموو کرنا ہو, وہ سارا کام ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے سامنے جو سچویشن آئی ہے وہ یہ کہ کوکی نے ہیلپ کیا ہے ہمارے ساتھ اس طریقے سے کہ سیشن آئی ڈی ہم نے اسٹور کر دی. وہ سیشن آئی ڈی پہلی ریکویسٹ آئی جنریٹ ہوئی, ریکویسٹ کے ساتھ رسپانس کے ساتھ واپس بھیج دی, ہر ریکویسٹ کے ساتھ وہ سیشن آئی ڈی آ رہی ہے. دو اور میتھڈس بھی ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سیشن آئی ڈی کو اسٹور کرنے کے لیے, تاکہ ہم یوزر کا سیشن ٹریک کر سکیں, یہ یاد رکھ سکیں کہ یوزر ہمارا کون سا تھا. تو ہم نے 3 ڈفرینٹ میتھڈس کا آپ کو انڈیکیشن دی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں. ایک تھا ہمارے پاس کوکیز کا میتھڈ, ایک تھا ہمارے پاس یو آر ایل ری رائٹنگ جس پہ آج تھوڑی سی بات ہوگی, اور ایک ہمارے پاس تھا ہڈن فارم فیلڈس. تو یو آر ایل ری رائٹنگ اور ہڈن فارم فیلڈس تو ایسے میتھڈ ہیں جن کے تھرو ہم سیشن ٹریکنگ میں ہیلپ لے سکتے ہیں. یاد رہے کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ وی نیڈ اے میتھڈ, وی نیڈ اے وے in which we can store a session ID at user's end and then we can retrieve that session ID. ہمیں کوئی ایسا طریقہ چاہیے کہ جس کے تھرو ہم یوزر کو ایک نمبر, ایک آئی ڈی, ایک ویلیو اسائن کر دیں, اور ہر اس کی ریکویسٹ کے ساتھ وہ آئی ڈی ہمیں ریسیو ہو, تاکہ ہم اس آئی ڈی کو پڑھ کے یہ جان سکیں کہ یہ یوزر کون سا تھا اور یہ اس کی کس ریکویسٹ کے سیکوینس میں یہ ریکویسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے, تاکہ اس یوزر کے لیے علیحدہ اس کی کنورسیشن مینٹین ہو, دوسرے یوزر کی علیحدہ کنورسیشن مینٹین ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک یوزر سے ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہے ہیں اور دوسرے یوزر سے ہم C++ پہ بات کر رہے ہیں, تو ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ والے کو C++ والے آنسر بھیج رہے ہیں, C++ والے کو ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ والے آنسر بھیج رہے ہیں. تو ہر یوزر کو انڈیویجولی مینٹین کیا جاتا ہے. یوزر کی ساری انفارمیشن جس ڈیٹا اسٹرکچر میں مینٹین ہوتی ہے, وہ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہوتا ہے, جیسے ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہیش میپ ہم نے یوز کیا تھا, وہ ڈیٹا اسٹرکچر سرور پہ مینٹین ہوتا ہے. سرور کے اندر ساری انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن سرور میں بہت سارے ڈیٹا اسٹرکچر ہیں. ایک ہیش میپ یہ پڑا ہے, ایک ہیش میپ میں یہ پڑا ہے, ایک ہیش میپ یہ پڑا ہے. ہر ہیش میپ ڈفرینٹ یوزر کو بلانگ کر رہا ہے. تو کس یوزر کو بلانگ کر رہا ہے یہ پتا چلے گا سیشن آئی ڈی سے. سیشن آئی ڈی ہر دفعہ ہم رسپانس میں ڈال کے یوزر کو بھیج دیں گے, اور جب یوزر ہمیں دوبارہ ریکویسٹ بھیجے گا تو وہ سیشن آئی ڈی ہمیں واپس بھیجے گا, تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ کون سا یوزر ہے, اور اس کی ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم وہاں پہ چینج کر دیں گے. کوکی کے تھرو ہم نے سیشن آئی ڈی منگانا سیکھا تھا. یو آر ایل ری رائٹنگ کے تھرو ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے. یو آر ایل ری رائٹنگ میں جب ہم بات کریں گے تو یو آر ایل ری رائٹ کرنے کا کیا مطلب ہے. ری رائٹ یعنی کہ ہم یو آر ایل کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں, یو آر ایل میں تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کر دیتے ہیں جو ہم دوبارہ یوزر سے منگوا لیتے ہیں. یوزر کو ہم کرتے کیا ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی HTML آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ اپنے سرولیٹ میں سے فی الحال جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آگے جا کے ہم اور طریقے بھی سیکھیں گے, بٹ رائٹ ناؤ واٹ وی آر ڈوئنگ is that we are generating all our HTML output from our servlet. وہ جو out.println آپ بار بار کال کر رہے ہوتے ہیں اس کے تھرو ہم اپنی HTML جنریٹ کرتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ یوزر کے سامنے براؤزر میں جو پیج رینڈر ہونا ہے, یوزر کے سامنے جو کچھ آنا ہے, جو HTML آنی ہے, وہ ہمارے سرولیٹ میں سے جنریٹ ہو کے جا رہی ہے. اب اگر کوئی اس HTML میں اس ویب پیج پہ جو یوزر کو نظر آ رہا ہے جو کہ ایک سرولیٹ کی آؤٹ پٹ کا ریزلٹ ہے, اگر کوئی یو آر ایلز ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ان یو آر ایلس میں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کر دیتے ہیں. یہ میرا اوریجنل یو آر تھا, اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن میں نے اپینڈ کر دی. یہ ایکسٹرا انفارمیشن مجھے انڈیکیٹ کرتی ہے کہ میرا یوزر کون تھا. یہاں پہ میں سیشن آئی ڈی اپینڈ کر سکتا ہوں. تو اس پروسیس کو, یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن ہم نے اپینڈ کیا ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے یو آر ایل ری رائٹ. جو اوریجنل یو آر ایل تھا اس کو ہم نے ری رائٹ کر دیا ہے. اب ایکسٹرا انفارمیشن آپ کئی طریقوں سے اپینڈ کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی چیز دیکھتے ہیں کہ کیا کیا وہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس سے ہم ایکسٹرا انفارمیشن یو آر ایل میں اپینڈ کر سکتے ہیں. یو آر ایل میں ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کرنے کے 3-4 طریقے ہیں. سب سے پہلا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اوریجنل یو آر ایل کیا ہے. ہمارے پاس ایک اوریجنل یو آر ایل ہے http://server://port/servlet/rewrite. تو یہ ہمارا اوریجنل یو آر ایل ہے جو کہ ہمارے سرولیٹ نے جنریٹ کیا ہے. out.println کے میتھڈ میں ہم نے یہ یو آر ایل لکھا تھا, یہ یو آر ایل بنایا تھا, اور یہ یوزر کے سامنے جا کے اس کو نظر آ رہا ہوگا. اب اس یو آر ایل کے ساتھ آپ 2-3 طریقے سے انفارمیشن اپینڈ کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ یو اپینڈ این ایکسٹرا پاتھ انفارمیشن. تو پاتھ کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا ہے آگے میری اپلیکیشن کا. تو جیسے http://server://servlet/rewrite, یہ جیسے میرا اوریجنل یو آر ایل ہے, اس کے آگے میں نے سلیش ڈال کے 1 2 3 لکھ دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاتھ میں ایک ایڈیشن ہو گئی ہے. پہلے میں بتا رہا ہوں کہ میرا جو ریسورس ہے
یہ پیج یا یہ سرولیٹ جس کے لیے یوزر نے ریکویسٹ کی ہے وہ کس لوکیشن پہ پڑا ہے. پہلے میں نے بتایا کہ یہ اس لوکیشن پہ پڑا ہے جہاں پہ میرا سرور ہے, اس کے آگے سرولیٹ ڈائریکٹری کے اندر ری رائٹ ڈائریکٹری میں. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں اس کے اندر 1 2 3 میں, تو جب میں یہ یو آر ایل میرے پاس واپس آئے گا تو میں یہ پاتھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر لوں گا اور اس سے میں یہ جان جاؤں گا کہ میرا یوزر کون سا تھا. تو جو پاتھ میں نے ایکسٹرا انفارمیشن دی ہے وہ بیسیکلی میرے پاس کیا ہے, وہ میرے پاس یوزر کی سیشن آئی ڈی ہے. تو اس طرح سے میں ایکسٹرا انفارمیشن ایک پاتھ کی شکل میں اپنے یوزر کو دے سکتا ہوں. ایک اور طریقہ جس کے تھرو میں دے سکتا ہوں وہ ہے کہ ایک ایڈیشنل پیرامیٹر کے تھرو. جب بھی ہمارے پاس یو آر ایلس آتے ہیں, آپ نے HTML فارم سے ڈیٹا سبمٹ ہوتے دیکھا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ فیلڈس بنائی تھیں, ٹیکسٹ فیلڈس بنائی تھی اپنے فارم کے اندر, اور جب سبمٹ کا بٹن کلک کیا تھا تو وہ ڈیٹا اگر ہمارا میتھڈ گیٹ کا تھا تو وہ ڈیٹا ہمارا یو آر ایل میں اپینڈ ہو کے آگے جاتا تھا. یو آر ایل میں ڈیٹا اپینڈ ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ یو آر ایل میں ڈیٹا اپینڈ ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کوئری اسٹرنگ بنتی ہے. وہ کوئری اسٹرنگ ایسے بنتی ہے کہ ایک کویشچن مارک کے بعد اس پیرامیٹر کا نام آتا ہے جو ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا بیسیکلی آئی ڈی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس پیرامیٹر کی ایکولس ٹو کے بعد ویلیو آتی ہے. تو اگر ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہوگی نیم اور اس میں ویلیو ہوگی عثمان, تو اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا http://servlet/port/servlet/rewrite name equals to عثمان, اس کے بعد پھر آگے فردر جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ ساری سامنے آئیں گی. یہ سارے پیرامیٹرز تو وہ ہوں گے جو کہ ہمارے HTML پیج میں ہوں گے یا ہمارے سرولیٹ کے آؤٹ پٹ نے جو HTML جنریٹ کی ہوگی اس میں ہوں گے. لیکن ہم اپنے ایڈیشنل پیرامیٹرز بھی ڈال سکتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ID = 1 2 3 ڈال دیا ہے. تو یہ ہم نے یوزر کی سیشن آئی ڈی ایز این ایکسٹرا پیرامیٹر اپینڈ کروا دیا اور یوزر کو بھیج دیا. سملرلی ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے کہ بجائے کہ پیرامیٹر کے یا پاتھ کے انفارمیشن بھیجیں, ہم سیمی کولن یا کوئی اور اس طرح کے اسپیشل کریکٹرز ڈال کے اپنی انفارمیشن اپینڈ کر دیں, اور اس کے بعد اس انفارمیشن کو ہمارا سرور ریٹریو کر لے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یو آر ایل ری رائٹنگ کے ڈفرینٹ میتھڈس کیا ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم یو آر ایل میں انفارمیشن اپینڈ کر سکتے ہیں. میں اس کی اس وقت ایگزامپلس میں نہیں جا رہا کیونکہ ہمارے پاس آگے بھی کافی چیزیں ہیں ابھی کور کرنے کے لیے. ہینڈ آؤٹ میں ہم اس کی ایگزامپل آپ کو دے دیں گے, جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یو آر ایل میں ری رائٹ کی جاتی ہے چیز. کیوں میں ان کی ڈیٹیلس میں نہیں جا رہا, اس لیے کہ آگے بھی آج ہی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک API ہے سیشن ٹریکنگ کا, جو کہ ہماری بہت ساری جو ہے پرابلمس کو وہ سالو کر دیتا ہے. تو ہم وہ API میجرلی یوز کر رہے ہوں گے. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ کے طور پہ تھوڑا بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے پہلے یہ کام کیا جاتا تھا تاکہ سیشن کی انفارمیشن مینٹین ہو سکے. کوکیز کیونکہ اسٹل یوز ہو سکتی ہیں, یوز ہوتی ہیں, اس لیے ان کو ہم نے تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, لیکن یو آر ایل ری رائٹنگ جو ہے اس کی ایک بھی ایگزامپل ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے. یو آر ایل ری رائٹنگ کے تھوڑے سے جو ڈرا بیکس یا اس کی لمیٹیشنز ہیں وہ میں ضرور البتہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ یو آر ایل ری رائٹنگ میں انفارمیشن آپ پرسسٹ نہیں کروا سکتے, پرماننٹلی سیو نہیں کر سکتے. وہ تب تک ہی انفارمیشن آ جا رہی ہے جب تک کہ ہمارے پاس سیشن چل رہا ہے یوزر کا. جیسے ہی سیشن ختم ہوگا وہ انفارمیشن بھی نہیں ہوگی. کوکیز میں یہ تھا کہ کوکیز کی اگر ہم ٹائم پیریڈ یا میکس ایج سیٹ کر دیتے ہیں تو کوکی جو ہے وہ جب براؤزر بند ہو جاتا ہے تب بھی کوکی یوزر کی مشین پہ پڑی رہتی ہے, اور نیکسٹ ٹائم جب ہم اس براؤزر ہماری ویب سائٹ کو ایکسیس کرتا ہے تو وہ کوکی سے انفارمیشن ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. But in case of a URL rewriting mechanism, the information is not persistent. It exists for as long as the user maintains session with our web server. تو ایک یہ اس کی لمیٹیشن ہے. پھر یہ کہ URL کے تھرو جب ڈیٹا جانا ہے, URL میں ڈیٹا اپینڈ ہو کے جانا ہے, تو شروع میں ہم نے شاید آپ کو یاد ہو ڈسکس کیا تھا کہ we've got 2 different methods to send data to our servlet, to our web server, to 2 main methods. ایک get کا تھا اور ایک post کا تھا. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پوسٹ میں تو جو ڈیٹا ہے وہ ریکویسٹ کا پارٹ بن کے جاتا ہے, اس کی باڈی کا پارٹ بن کے جاتا ہے, ویئر ایز کمپیئر ٹو پوسٹ گیٹ میں جو ڈیٹا ہے وہ یو آر ایل کا پارٹ بن کے جاتا ہے, یو آر ایل کے ساتھ اپینڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یو آر ایل میں کچھ چیز ایڈ کر رہے ہیں تو آپ سرولیٹ کے اندر صرف ڈو گیٹ کا میتھڈ جو ہے اس کے بیسیکلی آپ گیٹ کے میتھڈ کے تھرو صرف ریکویسٹ یہاں پہ بھیج رہے ہیں. تو یہ ایک یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی. ایک اور جو چیز آپ یہاں پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یوزر بک مارک کر لے پیج کو تو پھر کیا ہوگا. سو اف دا یوزر بک مارکس دا پیج, اور وہ لنک کو سیو کر لیتا ہے اور پھر کافی دیر بعد ریٹرن کرتا ہے اس پیج کے اوپر, تو
تو اب تک تو ہمارے پاس سرور کے اندر اس کے سیشن یا اس کا ڈیٹا اسٹرکچر نہیں پڑا ہوگا، کیونکہ وہ ہم تھوڑی دیر بعد ایکسپائر کر دیں گے. تو اب یوزر تو ہمیں ایک سیشن آئی ڈی، ایسی سیشن آئی ڈی بھیج رہا ہے جو کہ ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی سیشن آئی ڈیز کو ریسائیکل کر رہے ہیں تو وہ سیشن آئی ڈی ہم نے کسی اور کو اسائن کر دی ہے. تو یہاں پہ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اگر یوزر پیج کا لنک سیو کر لیتا ہے اور دوبارہ اس پیج پہ آتا ہے تو وہ ایک ایسی سیشن آئی ڈی بھیج رہا ہوگا جو کہ ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اگر پروگرامنگ اس طرح کی نہیں ہوئی کہ ہر دفعہ یونیک سیشن آئی ڈی جنریٹ ہو رہی ہو تو مے بی وہ ایسا کوئی سیشن آئی ڈی بھیج رہا ہو جو کہ اس وقت کوئی اور یوزر بھی استعمال کر رہا ہے. تو ایک یہ پرابلم یہاں پہ بھی آ سکتی ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یو آر ایل آپ بھیج رہے ہیں سرولیٹ کے تھرو ان کو آپ کو ری رائٹ کرنا پڑا ہے. دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی رائٹ، ایز ویل ایز اس میں کمپیوٹیشنل ایکسپینسونیس بھی آ جاتی ہے اور کمیونیکیشن اوور ہیڈ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یو آر ایل ری رائٹنگ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے بار بار کوئی انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کے لیے. یو آر ایل کے ساتھ وی کین اپینڈ ایکسٹرا انفارمیشن and that extra information in case of a session tracking problem, it will be the session ID of the user. So what we will do is we will send the session ID every time we send a URL to our client. We will also send him or her the session ID alongside the URL. We will append the session ID with the URL and we will send it to the client. When the client will click on that URL along with other information, he or she will also be sending us back his or her session ID. تو وہ جو ہمارا پرپس تھا کہ بار بار جو سیشن آئی ڈی یوزر کے پاس جا کے واپس ہمارے پاس آئے، ہمیں مل جائے سیشن آئی ڈی تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں، سیشن یوزر کے سیشن کو مینٹین کر سکیں، وہ پرپس یہاں پہ سالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ سیشن آئی ڈی بار بار ہمارے پاس آ رہی ہے. ایک اور طریقہ جو ہم یوزر کی سیشن آئی ڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دیٹ از ہڈن فارم فیلڈ. ہڈن فارم فیلڈ ابھی تک آپ نے فارم کی ایسی ان پٹ فیلڈ دیکھی ہیں جو کہ یوزر کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، بٹ وی کین آلسو جنریٹ ہڈن فارم فیلڈس. ہڈن فارم فیلڈ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسی فیلڈ ہوتی ہے، ایک ایسی ان پٹ ٹائپ ہوتی ہے جو کہ ٹیکسٹ فیلڈ کی طرح جس کی ویلیو تو ہوتی ہے بٹ دیٹ از ناٹ رینڈرڈ بائی یور براؤزر. آپ کا براؤزر اس کو یوزر کو نہیں دکھاتا اینڈ دیٹ از وائی وی کال اٹ ہڈن فارم فیلڈ. فارم کی ایسی فیلڈ ہیں جو کہ ہڈن ہے. تو جب ہمارا سرولیٹ آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے بھیج رہا ہے کلائنٹ کو تو اس آؤٹ پٹ کے اندر وٹ وی کین ڈو از وی کین رائٹ سیورل ہڈن فیلڈس. ہڈن فیلڈز رکھ سکتے ہیں، وہ آؤٹ پٹ میں جائے گی تو صحیح یوزر کو، لیکن یوزر کو نظر نہیں آئے گی. تو ہم اس آؤٹ پٹ میں بہت ساری ہڈن فیلڈز رکھ سکتے ہیں. اس ہڈن فیلڈ کے اندر ہم اس کا سیشن آئی ڈی، یوزر کا سیشن آئی ڈی اسٹور کر سکتے ہیں. تو جب ہڈن فیلڈ یوزر تک پہنچی، ہم نے یوزر کا سیشن آئی ڈی اس میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی کلائنٹ پہ پہنچ گیا. اب یوزر جب سبمٹ کرے گا دوبارہ ڈیٹا میرے سرور کے اوپر، دوبارہ ڈیٹا میرے سرولیٹ کو، تو ہڈن فیلڈز کا ڈیٹا بھی واپس میرے پاس آئے گا. جب ہڈن فیلڈز کا ڈیٹا میرے پاس آ گیا تو جس طرح میں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے کسی آرڈنری فیلڈ کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتا ہوں، اسی طرح میں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ہڈن فیلڈ کا ڈیٹا بھی ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں. تو ہر دفعہ آؤٹ پٹ بھیجتے ہوئے آئی ول سینڈ اے ہڈن فیلڈ ٹو دا یوزر. اس ہڈن فیلڈ میں کیا ہوگا؟ اس ہڈن فیلڈ میں سرور یوزر کی سیشن آئی ڈی رکھوا کے یوزر کو بھیج دے گا. یوزر جب ڈیٹا سبمٹ کرے گا وہاں سے واپس ہڈن فیلڈ کا ڈیٹا بھی واپس آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو سیشن آئی ڈی پہلے وہاں گئی تھی اب میرے پاس واپس آ گئی. تو ساری جو بات کا جو ہے کرکس وہ یہی ہے کہ ہمیں بار بار سیشن آئی ڈی بھیجنی ہے اور منگوانی ہے، کیونکہ ڈیٹا اسٹرکچر سارا ڈیٹا تو ہمارے پاس مینٹین ہو رہا ہے. وہ ڈیٹا کس کا ہے اور کس ریکویسٹ سے تعلق رکھتا ہے اور کس سیکوینس آف ریکویسٹ سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے سیشن آئی ڈی چاہیے جو کہ باہر ریکویسٹ کے ساتھ یوزر کو ہمیں بھیجنی ہوتی ہے، کیونکہ یوزر کی ساری ریکویسٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. آپ جائیں، آپ ورچوئل یونیورسٹی آئیں، آپ بتائیں جی کہ مجھے آپ یہ والے نوٹس دے دیں یا مجھے ہینڈ آؤٹس دے دیں، دے دیے، دوبارہ یہ ہینڈ آؤٹس دے دیں، پھر آئے تیسری دفعہ یہ والے ہینڈ آؤٹس دے دیں. ہر دفعہ وہ آپ کو ہینڈ آؤٹس دیتے جائیں گے، لیکن تب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ ہی نے تینوں ہینڈ آؤٹس لیے ہیں. کہ اگر آپ پہلی دفعہ جب آپ ہینڈ آؤٹس لینے آئے تھے آپ نے تب بھی اپنی آئی ڈی رکھوائی، اپنا آئی ڈی بتایا. دوسری دفعہ جب آپ ہینڈ آؤٹس لینے آئے تب بھی آپ نے آئی ڈی بتایا. تیسری دفعہ جب آپ ہینڈ آؤٹس لینے آئے آپ نے تب بھی آئی ڈی بتایا. تو آپ ہر ریکویسٹ کے ساتھ اپنا آئی ڈی یہاں پہ بتا رہے ہیں. اس لیے وی یو والوں کو پتا ہے کہ پچھلے ہینڈ آؤٹس بھی آپ نے لیے تھے، یہ والے ہینڈ آؤٹس بھی آپ نے لیے، یہ والے ہینڈ آؤٹس بھی آپ نے لیے. سیمسٹر 1 کی فی بھی آپ نے جمع کرائی ہے، سیمسٹر 2 کی بھی کروائی ہے، سیمسٹر 3 کی بھی کروائی ہے. کیونکہ ہر ریکویسٹ کے ساتھ ہر فی جمع کرواتے ہوئے آپ کا آئی ڈی اس پہ لکھا ہوا ہے. سملرلی یوزر کا سارا ڈیٹا اسٹرکچر مینٹین ہو رہا ہے سرور پہ، لیکن وہ ہر ریکویسٹ کے ساتھ اپنا آئی ڈی ہمیں بھیجتا ہے جو کہ ہم نے پہلی دفعہ اس کو اسائن کر دیا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی یوزر ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں.
سلائڈ پہ جس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہڈن فیلڈس کیسے لکھی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان پٹ ٹائپ ایکولس ٹو ہڈن, نیم ایکولس ٹو اینی تھنگ اور ویلیو ایکولس ٹو اینی تھنگ. تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہڈن فیلڈ بنا لیں جس کی ٹائپ ہوگی ہڈن, اس کو آپ نیم دے سکتے ہیں سیشن آئی ڈی کا, یا جیسے ہم نے جے سیشن آئی ڈی رکھا تھا, اور سملرلی آپ اس کو کوئی بھی ویلیو اسائن کر سکتے ہیں. جب آپ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کر کے لکھیں گے یہ والی HTML, تو کیا ہوگا کہ یہ ہڈن فیلڈ چلی جائے گی یوزر کو. یوزر جب اس کو سبمٹ کرے گا تو یہ ہڈن فیلڈ کی ویلیو بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی اس ڈیٹا کے ساتھ ساتھ جو کہ یوزر نے ہمیں بھیجا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دو تین میتھڈز ڈفرینٹ ڈسکس کیے ہیں. URL ری رائٹنگ کا, ہڈن فارم فیلڈز کا, کوکیز کا میتھڈ ڈسکس کیا ہے فار گیٹنگ انفارمیشن فرام دا یوزر. کوکی از اے وے آف آلسو اسٹورنگ سم پرسسٹنٹ ڈیٹا آن دا یوزرس مشین. اس کی مشین پہ ہم کچھ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. ادروائز URL ری رائٹنگ اور ہڈن فارم فیلڈس یہ سیشن ٹو سیشن ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں. جب تک یوزر ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جس پیج سے ڈیٹا آ رہا ہے وہاں سے انفارمیشن ملے گی. پرماننٹلی انفارمیشن کہیں اسٹور نہیں ہو رہی. کوکیز اگر آپ یوز کریں تو کوکیز دو طرح کی آپ بنا سکتے ہیں. سیشن کوکیز بھی بنا سکتے ہیں اور پرسسٹنٹ کوکیز بھی. سیشن کوکیز صرف وہیں تک رہتی ہیں جب تک یوزر کا کنیکشن رہتا ہے. پرسسٹنٹ کوکیز کی آپ ایج سیٹ کرتے ہیں کہ اس نے کب ایکسپائر ہونا ہے. دیٹ کین بی 1 day 2 day 3 day 4 days. تو وہ اتنی ایج کے لیے, اتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو کلائنٹ کی مشین پہ سیو کر لیتی ہے. اب سرولیٹ کی API آپ کو ایک بہت ہی اچھا سولوشن دیتی ہے, ایک ایزی سولوشن دیتی ہے سیشن ٹریکنگ کے لیے. ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے HTTP سیشن کا ایک آبجیکٹ. HTTP سیشن کا آبجیکٹ ایک وہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو بیسیکلی ہمارے پاس سرور سائڈ پہ اویلیبل ہے. اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ہم یوزر کی ساری انفارمیشن رکھتے ہیں. تو وہ جو آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر آپ کو ہم نے دکھائے تھے بناتے کہ ایک گلوبل ٹیبل تھا, ایک ہمارا یوزر کا ٹیبل تھا جس میں یوزر کی انفارمیشن تھی, وہ ہمیں سارا کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری انفارمیشن یہاں پہ خود ہی مینٹین ہوگی. یہ خود ہی ایک ڈیٹا اسٹرکچر اس نے ہمیں سیشن کی فارم میں دے دیا ہے. وی ول پٹ دا یوزرز ڈفرنٹ آئیڈینٹیٹیز, جو بھی اس نے یوزر کی جو انفارمیشن ہے, وی ول پٹ دیٹ ان سیشن آبجیکٹ. وی ول ریٹریو اٹ فرام دا سیشن آبجیکٹ. ID کا کیا بنے گا؟ پچھلی دفعہ تو ID جو تھی وہ ہم نے ہڈن فارم فیلڈس, کوکیز یا URL ری رائٹنگ کے تھرو خود ہی بھجوائی تھی, خود ہی اٹھائی تھی. اب جب آپ سیشن ٹریکنگ کا میکنزم یوز کر رہے ہوں گے, HTTP سیشن یوز کر رہے ہوں گے, تو یہ کام آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوگا کہ ID یوزر کو جا بھی رہی ہوگی اور وہاں سے آ بھی رہی ہوگی. انڈر لائن لیئر پہ HTTP سیشن بھی جو ہوتا ہے وہ کوکیز کا یا URL ری رائٹنگ کا میکنزم یوز کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس سلسلے میں ذرا آپ کو زحمت سے بچا لیتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلسٹلی create a session ID and send it to the user and then retrieve it and then parse either the URL or get that value from the cookie, اور پھر اس کو آپ کو اس طرح یہ سارا جو کام ہے, یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں یہ آپ سے ہائڈ ہو جاتی ہیں. HTTP سیشن کا آبجیکٹ ہمارے لیے یہ کام خود کر دیتا ہے. اب جب ہم سیشن پہ بات کریں تو سیشن کے ساتھ کام کرنے کے 3-4 بہت سمپل سے اسٹیپ ہیں. آپ اگر ایسی اپلیکیشن میں, ہر اپلیکیشن میں سیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کی اپلیکیشن ایسی ہے جس میں ایک ریکویسٹ کا دوسری ریکویسٹ سے, تیسری ریکویسٹ سے, چوتھی ریکویسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یو ڈونٹ نیڈ سیشنز. بٹ اف یو نیڈ سیشنز, what you can do is you can get your session object as a first step. Then you can manipulate that session object. آپ اس میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں, اس میں سے ڈیٹا نکال سکتے ہیں, ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں, and then as a last step you can terminate that session object. تو ہم یہ اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے, پہلے چھوٹے چھوٹے کوڈ سنیپٹس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہ کوڈ کے اندر یہ سارا کام ہم لکھ سکتے ہیں, and then we will come to an example. So HTTP سیشن ہمارے لیے بہت سارے کام کر دیتا ہے, بہت ساری ہماری زندگی آسان کر دیتا ہے, because we don't have to explicitly deal with the URL rewriting mechanism, we don't have to explicitly deal with the cookie mechanism or hidden form fields. یہ سارا کام ہمارا آٹومیٹیکلی بیہائنڈ دا سینس ہو رہا ہوتا ہے. سملرلی جو ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر جو ہمیں بنانے پڑتے ہیں خود سے یوزر کا ڈیٹا وغیرہ سیو کرنے کے لیے, وہ بھی ہمارے پاس آلریڈی بلٹ ان مل جاتے ہیں. تو اٹس اے ہائر لیول سولوشن, ہائر لیول API ٹو سالو دا سیشن ٹریکنگ پرابلم. لیٹس سی وٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو ان کیس وی نیڈ ٹو یوز HTTP سیشن. تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہمیں یوزر کا سیشن گیٹ کرنا ہے یا یوزر کا سیشن کریٹ کرنا ہے, ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے گیٹ سیشن کا. سو وٹ وی آر ڈوئنگ, وی آر کالنگ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن, اور اس کو ہم ایک پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں ٹرو یا فالس. یہ ٹرو یا فالس ہم کب پاس کرتے ہیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن کا میتھڈ جو ہے یہ آپ کو ایک آبجیکٹ ریٹرن کرے گا جس کی ٹائپ ہوگی HTTP سیشن.
So you can see that we have received the return of request.getSession in an HTTP session type variable known as ses. تو اگر آپ نے یوزر کا سیشن کریٹ کرنا ہو تو پہلی لائن جو آپ کو کال کرنی پڑے گی دیٹ ول بی request.getSession ہے. اب ٹرو یا فالس کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ اگر آپ یہاں پہ ٹرو پاس کرتے ہیں تو اگر یوزر کا پہلے سے سیشن کریٹڈ ہے تو وہ سیشن آپ کو مل جائے گا, اور اگر یوزر کا پہلے سے سیشن کریٹڈ نہیں ہے تو ایک نیا سیشن کریٹ ہو کے آپ کو مل جائے گا. یہ پہلے سے سیشن کریٹ ہونے والی کیا ایگزامپل ہے؟ یہ کہ اگر یوزر نے ہمیں ریکویسٹ 1 بھیجی ہے, ریکویسٹ 2 بھیجی ہے, ریکویسٹ 3 بھیجی ہے, ریکویسٹ 4 بھیجی ہے, اور اس کا سیشن ریکویسٹ 1 میں کریٹ ہو گیا تھا, تو ریکویسٹ 4 کے اندر یہاں پہ ہمیں وہی سیشن مل جائے گا. لیکن اگر اس کا سیشن پہلے کریٹ نہیں ہوا تو وہاں پہ ہمیں ایک نیا سیشن وہ بنا کے ریٹرن کر دے گا. اور فالس اگر یہاں پہ بھیجیں گے تو ہمارے پاس کرنٹ سیشن اگر یوزر کا ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ ہمیں ریسیو ہو جائے گا. اگر یوزر کا کرنٹ سیشن ایگزسٹ نہیں کرتا تو ہمیں یہاں پہ نل آبجیکٹ ایک ریسیو ہوگا, نیا سیشن نہیں بنا کے ملے گا. ایک دفعہ ہمارے پاس سیشن مل گیا تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس سیشن میں انفارمیشن اسٹور کیسے کر سکتے ہیں. سیشن ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ جو ہے, سیس ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ, یہ جو سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ ہے اٹ کین بی یوزڈ to store information inside a session. This set attribute method takes two values, one is a key and the other is value. So key value pair یہ ہمارے پاس لیتا ہے. So it's like a hash map and you can store any kind of object inside it. جیسے hash map کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں بالکل یہ ویسے ہی کام کرے گا, key value pairs لے گا. تو یوزر سے جو بھی انفارمیشن ہم نے لینی ہے اس کی ایک کی بنا کے وہ ویلیو ہم یہاں پہ اسٹور کر سکتے ہیں. اب آپ اپنے سیشن پہ ایٹریبیوٹ سیٹ کرنے کا طریقہ دیکھ لیا. اگر اسی طرح ہمیں سیشن سے ایٹریبیوٹ گیٹ کرنا ہے تو جیسے ہیش میپ سے گیٹ کرتے تھے ویسے سیشن ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ کا فنکشن یہاں پہ کال کریں گے اور اس کو وہ کی پاس کریں گے جس کے اگینسٹ ہم نے ویلیو ریٹریو کرنے ہیں. سیس آئی ڈی جو تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے اسٹیپ میں ہماری کی تھی, 1 2 3 ہماری ویلیو تھی. تو اب ہم اگر کی پاس کریں گے سیس آئی ڈی تو ہمارے پاس ویلیو ریسیو ہو جائے گی 1 2 3. دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ ہم نے اس کو ایز اے اسٹرنگ پاس کیا ہے تو جب ہم اسے ریٹریو کریں گے تو اس کو کاسٹ کرنا پڑے گا اسٹرنگ میں, بیکاز سیشن جو ہے یہ ہمیں ریٹرن کرے گا ایک آبجیکٹ. آئی ایم شیور کہ آپ اس کاسٹنگ سے اب فیملیئر ہوں گے. چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ جب ہم سیشن کو یوز کر چکے ہوں گے, سیشن کے ساتھ ہم نے کام کر لیا ہوگا, تو یہ ہم سیشن کو ٹرمینیٹ کر دیں گے. ٹرمینیشن 2 طریقوں سے ہوتی ہے. ایک ٹرمینیشن ہے آٹومیٹک. یہ آٹومیٹک ٹرمینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے ویب سرور کے اندر یا جس طرح سے بھی آپ کا سرور کنفیگر ہوا ہے وہاں پہ ایک ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے بعد سیشن ایکسپائر ہو جائے. تو لیٹس سے ٹام کیٹ کے اندر ہم ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں 30 منٹس کے بعد, تو 30 منٹس کے بعد سیشن آٹومیٹیکلی ایکسپائر ہو جائے گا. اگر آپ سیشن کو آٹومیٹیکلی ایکسپائر نہیں کروایا ہوا یا سیشن کو آٹومیٹک ایکسپائر ہونے میں بھی دیر ہے اور آپ سیشن کو فوراً ایکسپائر کرنا چاہتے ہیں تو سیس ڈاٹ انویلیڈیٹ یہ میتھڈ آپ کال کریں گے. جو انویلیڈیٹ کا میتھڈ ہے یہ ہمارے سیشن کے آبجیکٹ کو ایکسپائر کر دے گا, اس کو انویلڈ بنا دے گا. تو سیشن ہینڈلنگ کے اندر یہ 4 چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں کہ ایک آپ نے سیشن کا آبجیکٹ ریسیو کر لیا, آبجیکٹ کریٹ کر لیا, پھر اس میں آپ نے ویلیو اسٹور کرا دی, اس میں سے ویلیوز ریٹریو کر کے اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی پروسیسنگ کرنی ہے وہ پروسیسنگ پرفارم کر دی, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. تو یہ سیشن کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے اس کے کوڈ دیکھے ہیں. ہم ایک پہلے چھوٹی سی ذرا ریلیٹیو اسمال سی ایگزامپل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, پھر تھوڑی سی ایک کوشش کریں گے اگر آج ٹائم ملتا ہے کہ ایک بڑی ایگزامپل بھی ڈسکس کریں. کیس اسٹڈیز ہم جا کے کریں گے آگے جب تھوڑا سا ساتھ جی ایس پی بھی انکارپوریٹ ہو جائے گا. تو ہم یہ جو آپ کے ساتھ ایگزامپل ڈسکس کرنے لگے سیشن مینٹین کرنے کی, یہ صرف آپ کو فیملیئر کرانا ہے کہ کیسے سارا کام ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جس میں یوزر بار بار ایک ہی پیج کو ایکسیس کر رہا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کا کاؤنٹ اپڈیٹ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم سیشن آئی ڈی بھی ڈسپلے کرا رہے ہیں جو کہ اس یوزر کو اسائن ہوئی ہے. ساتھ ہی ہم اس کا کاؤنٹ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ریکویسٹ نمبر 2 ہے, ریکویسٹ 3 ہے, ریکویسٹ 4 ہے, ریکویسٹ 5 ہے, ریکویسٹ 6 ہے. اگر سیشن مینٹین نہ ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ HTTP تو اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے. پہلی ریکویسٹ کے بعد دوسری ریکویسٹ یوزر کرے گا تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ریکویسٹ 2 ہے اور یہ اس یوزر کی ریکویسٹ نمبر 2 ہے. تو سیشن اگر مینٹین ہو رہا ہوگا صرف تبھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم یہ کاؤنٹ ڈسپلے کروا سکیں کہ یہ ریکویسٹ نمبر 2 ہے, یہ ریکویسٹ 3 ہے, یہ ریکویسٹ 4 ہے, اور ساتھ سیشن آئی ڈی انڈیکیٹ کرے گا کہ ایک پرٹیکولر یوزر کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. تو آئیے اس کو ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کام کیا جائے گا. تو اس وقت ہمارے سامنے جو سرولیٹ ہے یہ ایک بہت ہی سمپل سا سرولیٹ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے.
کچھ چیزیں اس میں مسنگ بھی ہوں گی تاکہ آپ کے لیے سمپلسٹی رہے. پروسیس ریکویسٹ کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں کہ اپنا رسپانس کا کنٹینٹ ٹائپ وغیرہ سیٹ کروانے کے بعد ہم نے HTTP سیشن جو ہے اس کو کیا ہے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن. یہ جو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن ہے اور اس کو ہم نے ٹرو پاس کیا ہے. تو اگر اس یوزر کا پہلے سے کوئی سیشن ایگزسٹ کرتا ہوگا تو ہمیں یہاں پہ وہی سیشن ریٹرن ہو جائے گا, اور اگر اس یوزر کا سیشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا تو ہمیں ایک نیا سیشن کریٹ کر کے یہاں پہ مل جائے گا. اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ یوزر کا کوئی کاؤنٹر پہلے سے پڑا ہوگا. اس کاؤنٹر کو ہم نے سیشن کاؤنٹ کا نام دے دیا ہے, اور اس کاؤنٹر کی ویلیو کو ہم نے سیشن والے آبجیکٹ میں سے نکالنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب سیشن والے آبجیکٹ میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں دیٹ از گیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ. تو گیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ ہم نے کال کیا اور اس کو سیشن کاؤنٹ پاس کر دیا ہے ایز اے کی. اس کی کے اگینسٹ سیشن میں کیونکہ صرف آبجیکٹ اسٹور ہو سکتے ہیں تو ہمیں جو ویلیو ملے گی دیٹ ول بی این انٹیجر آبجیکٹ. پریمیٹیو انٹ نہیں ہوگا, ایک انٹیجر آبجیکٹ ہم اس کے اندر سیو کر رہے ہیں, وہ انٹ یہاں پہ ہمیں مل جائے گا. اس کو ہم نے انٹیجر آبجیکٹ کے اندر سیو کیا ہے جس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے ایکسیس کاؤنٹ. اب یہاں پہ جو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یوزر کی یہ پہلی ریکویسٹ ہوئی تو پہلی ریکویسٹ کی دفعہ تو نیا سیشن بنے گا اور اس میں کوئی سیشن کاؤنٹ کا کوئی ایٹریبیوٹ بھی اویلیبل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یوزر کی یہ پہلی ریکویسٹ ہے تو ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو یہاں پہ ہمیں نہ لائے گی, وہاں پہ ایکسیس کاؤنٹ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو اس کے لیے ہم نے اگر یہ یوزر پہلی دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہے ایف کنڈیشن لگائی ہے, اف ایکسیس کاؤنٹ ڈبل ایکولس ٹو نل, کہ اگر یہ ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو نہ لائی ہے اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے پہلی دفعہ ایکسیس کیا ہے. تو ہم کیا کریں کہ ایکسیس کاؤنٹ کا انٹیجر بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک جو اسٹرنگ ہیڈنگ ہے وہ بھی سیٹ کر رہے ہیں ویلکم نیو کمر. ایکسیس کاؤنٹ کا ہم نے جو نیا انٹیجر بنایا اس کو ہم نے اپنی اسٹارٹنگ ویلیو دے دی ہے. اس کے ساتھ اگر یہ یوزر کی پہلی ریکویسٹ نہیں ہے تو پھر ہم نے ہیڈنگ کی ویلیو سیٹ کر دی ہے ویلکم بیک, اور ایکسیس کاؤنٹ اب ہمیں نل نہیں ملا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے یہ پیج دوسری دفعہ, تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ ایکسیس کیا ہے. تو اب ہم جو یوزر کو چیز دکھا رہے ہیں, جو یوزر کو ویلیو دکھا رہے ہیں وہ ہے ایک پرانی ویلیو میں ایک انکریمنٹڈ ویلیو. تو ہم جو ایکسیس کاؤنٹ کی ہمیں جو ویلیو ملی ہوئی ہے, جو ایکسیس کاؤنٹ کا ہمیں انٹیجر ملا ہوا ہے, اس کی ہم لے رہے ہیں انٹ ویلیو بیکاز یہ ایک کلاس ہے اور اس کی ہمیں پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ چاہیے. تو ایکسیس کاؤنٹ ڈاٹ انٹ ویلیو میں ہم +1 کریں. تو اگر یہ یوزر کی تھرڈ ایکسیس ہوگی تو انٹ ویلیو میں آ رہا ہوگا, ایکسیس کاؤنٹ ڈاٹ انٹ ویلیو میں آ رہا ہوگا 2 + 1 یہاں پہ 3 ہو جائے گا. اگر یہ یوزر کی ففتھ ایکسیس ہوگی تو ایکسیس کاؤنٹ ڈاٹ انٹ ویلیو میں آئے گا 4, اور 4 + 1 ہے کہ 5 ہو جائے گا. ایک نیا انٹیجر بناتے ہیں اور اب ایکسیس کاؤنٹ کی نئی ویلیو وہ ہو گئی ہے. تو ایکسیس کاؤنٹ کی پرانی ویلیو میں ہم نے ایک ایڈ کیا ہے, اور وہ جو ایک ایڈ کر کے نیا انٹیجر بنا ہے اس کو ہم نے ایکسیس کاؤنٹ کو اسائن کر دیا ہے. ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا اس ایکسیس کاؤنٹ کو سیشن کے اندر سیٹ کروا دیا ہے تاکہ یوزر جب دوبارہ اس پیج پہ آئے, دوبارہ اس پیج پہ ریکویسٹ بھیجے یا دوبارہ اس پیج کو ریفریش کرے تو اس ایکسیس کاؤنٹ کی ہمیں ویلیو اویلیبل ہو. تو سیشن ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ ہم نے کال کیا ہے. سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں اگر ہم نے سیشن کے اندر کوئی ویلیو رکھوانی ہو, اور سیشن کاؤنٹ کی جو کی ہے اس کے اگینسٹ ہم نے ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو رکھوا دی ہے. تو یوزر نے جتنی دفعہ اس پیج کو ایکسیس کیا ہے وہ ویلیو ہوگی ایکسیس کاؤنٹ کے اندر پڑی, اور اس ویلیو کی جو کی ہے جس کی کے تھرو ہم اس ویلیو کو ایکسیس کریں گے اس کا نام ہے سیشن کاؤنٹ. یہ سیشن کاؤنٹ وہی کی ہے جو کہ ہم نے اسٹارٹ میں استعمال کی ہے ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو ریٹریو کرنے کے لیے. اچھا, اب ہمارے پاس ایکسیس کاؤنٹ کی جب ویلیو آ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا رسپانس کا رائٹر آبجیکٹ گیٹ کرتے ہیں اور اس یوزر کی سیشن آئی ڈی کو اور اس ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو کو پرنٹ کرا دیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ریکویسٹ کا سیکوینس مینٹین ہو رہا ہے یا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو آؤٹ پٹ جنریٹ کی ہے HTML کی out.println والے میتھڈ کے اندر, اس میں ہم نے ایک میتھڈ کال کیا ہے سیشن ڈاٹ گیٹ آئی ڈی. تو یوزر کی جو بھی آئی ڈی ہوگی جو کہ سیشن نے آٹومیٹیکلی جنریٹ کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہم یوزر کی آئی ڈی جنریٹ کرتے تھے کوکی کے اندر یا ہڈن فارم فیلڈ کے اندر یا URL ریو رائٹنگ کے اندر, وہ ویلیو ہم مینولی خود سے جنریٹ کرتے تھے. یہاں پہ ہمارے پاس وہ آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو بھی پرنٹ کرا دی ہے. دوسرا, آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی گلوبل ٹیبل ہے, نہ کوئی یوزر کے لیے ہم نے ٹیبل بنایا, بلکہ سیشن کا جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر ایک بلٹ ان ہیش میپ ہے, اور اس ہیش میپ کے اندر ہی ہم نے یوزر کی ساری ویلیوز سیو کر دی ہیں.
تو وہ بہت سارا کوڈ جو کہ ہمیں ہڈن فارم فیلڈ URL ری رائٹنگ یا کوکیز میں لکھنا پڑتا ہے وہ یہاں پہ ایلیمینیٹ ہو گیا ہے. اس کی ذرا ایگزیکیوشن دیکھتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سیشن کی جب ایگزامپل کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آئی ہے اس میں سیشن ID پرنٹ ہوا ہوا ہے. یہ یوزر کا سیشن ID ہے اور نمبر آف ایکسیسز آ رہا ہے 1. تو نمبر آف ایکسیسز ہمارے پاس اس وقت ایک ہے کیونکہ ایک ہی ریکویسٹ کی ہے. اگر ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو ایک نئی ریکویسٹ کی ہوگی. جتنی دفعہ آپ ریفریش کرتے ہو اتنی دفعہ ایک نئی ریکویسٹ آتی ہے. جیسے جیسے ہم اس کو ریفریش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نمبر آف ایکسیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سرولیٹ کو یاد ہے کہ اس براؤزر نے ہمیں پہلے ریکویسٹ بھیجی ہے, اس براؤزر نے اس سے بھی پہلے ریکویسٹ بھیجی تھی, تو وہ اس براؤزر کی ریکویسٹ کو یاد رکھ رہا ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک نیا یوزر آئے تو کیا کام ہوگا, کیا اس کا علیحدہ سیشن مینٹین ہوگا یا نہیں, ہم ایک اور براؤزر ونڈو کھولتے ہیں اور اس میں اس URL کو ایکسیس کرتے ہیں. آپ کے سامنے جو آؤٹ پٹ آئی ہے اس میں دونوں کی سیشن IDs ڈفرینٹ ہے. پچھلے اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں اور یہ والی آؤٹ پٹ دیکھیں تو ان دونوں کی سیشن IDs میں ڈفرینس ہے. اور اگر آپ یہاں پہ نمبر آف ایکسیسز دیکھیں تو اس وقت اس کی ایکسیس 1 ہے. جب ہم اس کی ایکسیس کو چینج کرتے ہیں, اس پیج کو ریفریش کرتے ہیں, تو اس پیج کی ایکسیس چینج ہو رہی ہے, دوسرے پیج کے کاؤنٹر پہ کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر یوزر کا علیحدہ علیحدہ سیشن مینٹین ہو رہا ہے, اس کی ریکویسٹ کا سیکوینس علیحدہ علیحدہ یاد رکھا جا رہا ہے, ہر یوزر کی ڈیٹا کی ویلیو علیحدہ علیحدہ سے سیشن میں سیو ہو رہی ہے. تو یہاں پہ آپ نے سیشن ٹریکنگ کی ایک ایگزامپل دیکھی ہے جس میں ہم یہ اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں کہ یوزر کتنی دفعہ آ کے ہٹ کرتا ہے. اگر ہمیں نہ پتا ہو کہ پچھلی ریکویسٹ اسی یوزر نے کی تھی تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا نمبر کیا ہے. تو سیشن میں ہم یہ چیزیں مینٹین کر سکتے ہیں. ایک اور بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہم آپ کو کوشش کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر ٹائم بھی ہمیں ملتا ہے کہ کیا ہم یوزر کی شاپنگ کارٹ کی فارم میں کس طرح سے انفارمیشن اسٹور کر سکتے ہیں. فل فلیج شاپنگ کارٹ کا کوڈ ریلیٹیولی ہیوج کوڈ, ہم آپ کو اس کا جاوا فائل یا اس کا ہم آپ کو ہینڈ آؤٹ میں دے دیں گے انفارمیشن کہ کیسے آپ نے وہ لکھنا ہے. آپ کی ریفرنس بکس میں بھی اویلیبل ہوگا وہ کوڈ, جسٹ ٹو شو یو کہ آپ شاپنگ کارٹ کو کیسے یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور ایک آدھا کانسیپٹ اور ڈیلیور کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا شاید یہاں پہ آپ کو کوڈ دکھائیں. ابھی جو چیز میں آپ کو یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیشن ٹریکنگ کا تو آپ نے میکینزم دیکھا کہ ہمیں HTTP گیٹ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن کرتے ہیں تو HTTP سیشن ہمارے پاس آ جاتا ہے. سیشن کے اندر ہم ایٹریبیوٹ سیٹ کر سکتے ہیں, ایٹریبیوٹ ریٹریو کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ یہ ہے کہ سیشن جو ہے انڈر لائن لیئر پہ کوکیز کو یا URL ری رائٹنگ کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ کے براؤزر میں کوکیز پہ ہم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوکیز جو ہیں وہ پرائیویسی ایک تھریٹ ہے, وہ سیکیورٹی تھریٹ تو نہیں ہے لیکن پرائیویسی کے پوائنٹ آف ویو سے تھریٹ ہے کہ بہت سارے یوزرز نہیں چاہتے کہ ان کی انفارمیشن بار بار جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ کوکیز میں خالی سیشن ID تو نہیں اسٹور ہوتی, بہت ساری چیزیں آپ اور بھی اسٹور کر سکتے ہیں. یوزر کا نام, یوزر کا پاسورڈ, بہت ساری چیزیں آپ اسٹور کر سکتے ہیں. یوزر نے کس طرح کے ایڈس کو کلک کیا ہے, یوزر نے کس طرح کی سائٹس دیکھی ہیں, آپ بہت کچھ اسٹور کر سکتے ہیں یہ بات. تو یوزرز کئی دفعہ نہیں چاہتے کہ ان کی پرائیویسی انفارمیشن, یہ جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے یہ بار بار یہ لوگوں میں جائے یا لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو, تو وہ کوکیز کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. اب اگر کوکیز کو ڈسیبل کر دیا جائے تو تھیوریٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ براؤزر جو ہے آپ کا, یہ ویب سرور جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سوئچ کر جاتا ہے URL ری رائٹنگ کے میکینزم پہ. تو ویسے تو آپ کا جو سرور ہے وہ کوکیز کو استعمال کرتا ہے, ٹرائی کرتا ہے کہ کوکیز یوز ہو جائے یوزر کی سیشن مینٹین کرنے کے لیے. کوکیز کو وہ انڈر لائن لیئر پہ یوز کر رہا ہوتا ہے. آپ نے سیشن کے ساتھ ہی کام کرنا ہے. اب آپ کا کوکیز کے ساتھ سیشن مینٹین کرنے کے لیے کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ نے HTTP سیشن کے ساتھ کام کرنا ہے. HTTP سیشن اپنے سے نیچے خود سے کوکیز کو استعمال کرتا ہے. اچھا, اب کوکیز ڈسیبل ہو گئی تو پھر URL ری رائٹنگ استعمال ہونی ہے. اس کے لیے ہمیں URLs کو جو واپس بھیجنا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کرنی پڑتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ HTTP سیشن ہمارے بہت سارے مسائل حل کر دیتے ہیں, تو اگر ایکسٹرا انفارمیشن خود سے اپینڈ کر رہے ہیں ابھی بھی تو پھر فائدہ کیا ہوا. تو ایکچولی ہمیں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ نہیں کرنی پڑ رہی, بلکہ کرنا صرف اتنا ہے کہ جتنے URLs ہم بھیجیں واپس یوزر کو, ان کو ایک میتھڈ میں سے پاس کر دیں, ان کو ایک میتھڈ میں سے گزار دیں, تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ایکسٹرا انفارمیشن اس کے ساتھ اپینڈ ہو جائے گی. وہ آٹومیٹیکلی سرور ہمارا خود ہی ٹریس کر لے گا, خود ہی ساری چیزوں کو مینیج کر لے گا. اچھا, وہ ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کرنے کے لیے جو میتھڈ میں نے آپ سے کہا استعمال کرنے کو, وہ ہے انکوڈ URL کا میتھڈ. تو یہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انکوڈ URL کو کیسے کال کرنا ہے اور اس میں کیا کچھ بھیجنا ہے. تو ہمارے پاس دو ایکچولی میتھڈز ہیں. HTTP سرولیٹ رسپانس پرووائڈس 2 میتھڈس ٹو پرفارم انکوڈنگ.
یہ جو انکوڈنگ ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے یو آر ایل میں ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کرنی ہے دیٹ ول بی یوز ٹو ریٹریو دا سیشن آف دا یوزر, وہ ایکسٹرا انفارمیشن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. سو ویو گاٹ ٹو میتھڈس ٹو پرفارم انکوڈنگ. One is encode URL and the other one is encode redirect URL. تو یہ encode redirect URL یہ ایکچولی ان میتھڈس میں کام آئے گا جہاں پہ آپ response ڈاٹ سینڈ ریڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ response ڈاٹ سینڈ ریڈائریکٹ نہیں کر رہے, ویسے ہی کوئی URL بھیج رہے ہیں, out ڈاٹ println کے اندر کوئی URL بھیج رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ encode URL کا میتھڈ یوز کریں گے. دونوں کا آپ چیک کریں کہ ہم ایک URL پاس کر رہے ہیں. تو اگر کوکیز انیبل ہوں گی تو سیشن آئی ڈی کوکیز کے تھرو مینٹین ہو جائے گی, اگر کوکیز انیبل نہیں ہوں گی تو سیشن آئی ڈی یو آر ایل کے تھرو مینٹین ہوگی. اب اگر ہم آپ کو اس کی ایگزامپل دکھائیں تو انکوڈ یو آر ایل کے میتھڈ کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کا یو آر ایل تھا /servlet/session tracker. تو اف یو گاٹ دس یو آر ایل /servlet/session tracker, تو ہم اس کو انکوڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ وی کین کال دا response ڈاٹ انکوڈ یو آر ایل میتھڈ اور اس کو یہ اسٹرنگ پاس کر دیں گے. جو ہمیں ریزلٹ میں چیز ملی ہے یہ ایک انکوڈڈ یو آر ایل ہے جس کے ساتھ سیشن کی انفارمیشن, سیشن کی آئی ڈی اپینڈڈ ہے. تو ہم اسٹرنگ ای یو آر ایل یہاں پہ ہم نے اس کو نام دے دیا, پچھلے کا نام تھا یو آر ایل, اس کو نام دے دیا ای یو آر ایل. اور آؤٹ ڈاٹ println میں اب ہم اپنا یو آر ایل لکھوانے کی بجائے ای یو آر ایل لکھوائیں گے. تو جتنے بھی یو آر ایلس آپ نے یوزر کو بھیجنے ہیں آؤٹ ڈاٹ println کے میتھڈ کے تھرو, ان کو آپ یو آر ایل کی بجائے آپ انکوڈیڈ یو آر ایل یا جہاں پہ جس کو ای یو آر ایل کہا گیا ہے آپ وہ بھیجیں گے. اسی طرح اگر آپ نے ری ڈائریکٹ کی کال بھیجنی ہے, response ڈاٹ سینڈ ری ڈائریکٹ بھیجنا ہے, تو وہاں پہ بھی آپ نے انکوڈیڈ یو آر ایل ہی بھیجنا ہے, لیکن اس کے لیے میتھڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ میتھڈ ہے response ڈاٹ انکوڈ ری ڈائریکٹ یو آر ایل. پچھلی دفعہ تھا میتھڈ response ڈاٹ انکوڈ یو آر ایل, یہ والا میتھڈ ہے جب آپ نے ری ڈائریکٹ کی رسپانس بھیجنا ہے, یہ والا میتھڈ ہے response ڈاٹ انکوڈ ری ڈائریکٹ یو آر ایل. تو یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے سرولیٹ کے اندر سے جو بھی یو آر ایلس یوزر کو واپس چاہیں وہ آؤٹ ڈاٹ println کی فارم میں. یو آر ایل واپس کب جاتا ہے؟ جب آپ سرولیٹ میں سے جو HTML جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں href کا کوئی ٹیگ آ گیا, یا سبمٹ بٹن کے اندر آپ نے ایکشن کے اندر آپ نے یو آر ایل دیے, تو آپ جہاں بھی آؤٹ ڈاٹ println کے اندر یو آر ایل جنریٹ کر رہے ہوں ان کو ہمیشہ, اگر آپ HTTP سیشنز استعمال کر رہے ہیں, ان کو آپ ہمیشہ انکوڈ کر کے بھیجیں, تاکہ اگر کوکیز ڈسیبل ہیں تو آپ کا سرور آٹومیٹیکلی ان کو استعمال کر کے آپ کا سیشن مینٹین کر دے. یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ HTTP سیشن جو ہیں یہ اٹس اے ہائی لیول API which can give us the ability to track sessions without going into the details of cookies or URL rewriting or hidden form fields. تو ہمیں یہ ہائی لیول API ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ہم آپ کو فردر ایگزامپل دکھاتے ہیں جس میں ہم یہ انکوڈنگ والا یو آر ایل کا انکوڈ میتھڈ بھی آپ کو یوز کر کے بھی دکھا دیں گے. دوسرا جو چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, ایک دو آپ نے پریکاشنز ذہن میں رکھنے ہیں, وہ یہ کہ جو بھی آپ سیشن والا جو ہیش میپ ہے جس میں ہم نے سیٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے, گیٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے, اس میں جو آبجیکٹس ڈالیں وہ سیریلائزیبل رکھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمارا سرور جو ہے یہ سیشن کا آبجیکٹ اٹھا کے اگر وہ ہیویلی لوڈ ہوگی یہ مشین, اس کو ہارڈ ڈسک پہ سیو کر دے گا, اور ہارڈ ڈسک پہ کوئی آبجیکٹ تب تک سیو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سیریلائزیبل نہ ہو. اس لیے کوشش کریں کہ وہ سیریلائزیبل ہو, ادروائز آپ کو ایک اپنا ڈیٹا اسٹرکچر بنانا پڑے گا جس میں یہ سارے آبجیکٹس آپ رکھیں, کیونکہ وہ میموری میں رہے گا. دوسری چیز جو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ HTTP جو گیٹ سیشن کی اپنے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن کی کال کی تھی, اس کو اسٹارٹ میں کریں اپنا رائٹر کا آبجیکٹ لینے سے پہلے, کیونکہ گیٹ سیشن کی کال کئی دفعہ رسپانس ہیڈر میں کچھ چیزیں لکھواتی ہیں, اور ہمیں ہیڈر ہمیشہ پہلے سیٹ کرنا ہوتا ہے رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کی کال سے پہلے, کیونکہ وہاں سے ہماری باڈی شروع ہو جاتی ہے, آؤٹ پٹ کی ہیڈرز پہلے سیٹ ہونے چاہیے. تو یہ دو پریکاشنز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. ایگزامپل میں آپ کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں, ذرا فاسٹ تھوڑی سی اسکیمنگ کروں گا ایگزامپل کی ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ٹائم. ہینڈ آؤٹ میں ذرا آپ اس کو دیکھیے گا, کویشچنز ہوں تو ای میل پہ کر سکتے ہیں آپ. تو ایگزامپل دکھا رہا ہوں جس میں ہم ایک دو چیزیں استعمال کر کے دکھائیں گے, انکوڈ یو آر ایل بھی اور ساری باقی میتھڈس بھی. شاپنگ کارٹ کا تھوڑا سا آئیڈیا ہے, ڈیٹیل کوڈ میں ہم آپ کو ہینڈ آؤٹ میں دے دیں گے. ایک اور چیز جو ہم نے یہاں پہ نہیں دیکھی وہ ہے سیشن ڈاٹ انویلیڈیٹ. وہ سیشن ڈاٹ انویلیڈیٹ کی کال آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایگزٹ کا یو آر ایل ہے یا ایگزٹ کا بٹن ہے جس کے بعد یوزر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے, اپلیکیشن ٹرمینیٹ کر دیتا ہے, باہر نکل جاتا ہے, یا کوئی لاگ آف کا آپ کے پاس کوئی بٹن یا لنک ہے, تو وہاں پہ آپ کر یہ سکتے ہیں کہ سیشن کو انویلیڈیٹ کرا دیں سیشن ڈاٹ انویلیڈیٹ کی کال کے تھرو, تاکہ ہمارے پاس زیادہ اسپیس ویسٹ نہ ہوتی رہے سرور پہ, سیشن ایکسپائر ہو جائے. تو ذرا کوڈ دیکھتے ہیں
یہ آپ کے لیے تھوڑی سی ہیلپ کرے گا آپ کو فردر ان ٹاپکس کو ڈائجسٹ کرنے میں. تھوڑا سا لمبا کوڈ ہے, ذرا کنسنٹریشن اپنی دیجیے گا یہاں پہ. تو یہ جو آپ کے سامنے اس وقت ایگزیکیوشن نظر آ رہی ہے, اس میں ہمارے پاس یہ ایگزامپلس نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے, اس وقت 3 اس میں تھیں بکس کہ ہمارے پاس آن لائن بک اسٹور کے اندر جاوا کورس سرولیٹس اینڈ جاوا ہاؤ ٹو پروگرام ہے. اب اگر ہم پہلی ریکویسٹ میں ایک کو سلیکٹ کریں گے اور دوسری ریکویسٹ میں دوسری کو سلیکٹ کریں گے تو یہ دونوں بکس ہمارے پاس آ جائیں گے. تو ہم جاوا کورس سرولیٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیں نیچے لکھی ہوئی آ گئی ہے جاوا کورس سرولیٹس. اب جاوا ہاؤ ٹو پروگرام کو سلیکٹ کرتے ہیں تو نیچے لکھا ہوا آ گیا ہے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام. تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزیکیوشن. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ کو دیکھنے والی ہے کہ یہ جاوا کورس سرولیٹس اور جاوا ہاؤ ٹو پروگرام یہ چیک باکسز اور بٹنز والے طریقے سے ہم نے نہیں کیا ہوا, بلکہ یہ ہمارے پاس URLs ہیں. تو اس کے ہم ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام کیسے ہوا ہے. کوڈ کے اندر ہمارے پاس یہ شاپنگ کارٹ سرولیٹ کے اندر, یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کمپلیٹ شاپنگ کارٹ نہیں ہے, صرف آپ کو آئیڈیاز دینے کے لیے کہ سیشن کیسے مینٹین ہوا ہے. سب سے پہلے ہم نے response ڈاٹ سیٹ کانٹینٹ ٹائپ کر دیا ہے. اس کے بعد request ڈاٹ گیٹ سیشن ٹرو ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی سیشن پہلے کریٹ نہیں ہوا تو سیشن نیا کریٹ کر دو, اور اگر پہلے سے سیشن کریٹڈ ہے اس ریکویسٹ کے لیے تو ہمیں وہ سیشن دے دو. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم سیشن آئی ڈیز اور یہ چیزیں پاس نہیں کر رہے یا خود جنریٹ نہیں کر رہے, کیونکہ یہ کام آٹومیٹیکلی ہمارے لیے HTTP سیشن والا آبجیکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ہم نے response ڈاٹ گیٹ رائٹر کال کیا ہے, اور response ڈاٹ گیٹ رائٹر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی HTML لکھی ہے. HTML کے اندر جو اوپر والی 5-6 لائنیں وہ تو میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہیڈنگ ہے کہ آن لائن بک اسٹور ہے یہ, اور یہ شاپنگ کارٹ ایگزامپل ہے. جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ ایک لائن ہے response ڈاٹ انکوڈ URL. تو یہاں پہ ہمارے جو آپ کو اب لائن نظر آ رہی ہے response ڈاٹ انکوڈ URL, یہ ہم نے 2 دفعہ response ڈاٹ انکوڈ URL کال کیا ہے, اور ہم نے وہ URL انکوڈ کر دیا ہے جو کہ ہم نے یوزر کو بھیجنا ہے. جب ہم نے آپ کو ایگزیکیوشن دکھائی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یوزر کو 2 URLs نظر آ رہے ہیں, سرولٹ پروگرامنگ اینڈ جاوا ہاؤ ٹو پروگرام. تو یہ دونوں کیونکہ URLs ہم یوزر کو آؤٹ پٹ میں بھیج رہے ہیں, تو جب میں نے آپ سے کہا کہ ہم سیشن ٹریکنگ کا API یوز کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو انکوڈ کر کے بھیجے. تو response ڈاٹ انکوڈ URL کے اندر ہم نے اپنا پہلا URL انکوڈ کیا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے شاپنگ کارٹ تک تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ریگولر URL ہے, اس کے آگے بک ایکولس ٹو فرسٹ یہ ہم نے کوئری اسٹرنگ بنا دی ہے تاکہ جب یوزر اس کو کلک کرے URL کو, ہمارے پاس جو ریکویسٹ کے ساتھ پیرامیٹر ہے اس میں پیرامیٹر کا نام ہو بک اور اس کی ویلیو ہو فرسٹ. کوئری اسٹرنگ بنانے کا طریقہ ہینڈ آؤٹ میں گیون ہے. سملرلی جب response ڈاٹ انکوڈ URL سیکنڈ والے URL کے لیے کیا ہے تو وہاں پہ بک ایکولس ٹو سیکنڈ, یعنی کہ پیرامیٹر کا نام ہے بک اور ویلیو کا نام ہے سیکنڈ. تو ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے یہ پیرامیٹرز وہاں سے نکال لیں گے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ریکویسٹ آئے گی وہ گیٹ کے میتھڈ کے تھرو آئے گی کیونکہ یہ URLs کے تھرو ریکویسٹ آ رہی ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ln کی اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کی ہے. href کا ٹیگ شروع کیا ہے, اس میں EURL1 دیا ہے اور اس کے آگے لکھ دیا جاوا کورس سرولیٹس. پھر href کا ٹیگ شروع کیا ہے, EURL2 دیا ہے اور اس کے اندر لکھ دیا جاوا ہاؤ ٹو پروگرام. تو آپ کے لیے جو چیز یاد رکھنے والی ہے سیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے انکوڈ URL کا میتھڈ استعمال کرنا ہے جب بھی آپ نے کوئی URL یوزر کو آؤٹ پٹ کروانا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی HTML کمپلیٹ کیا ہے. بریک لائن کے ٹیگ ہیں یو ہیو سلیکٹڈ دا فالوئنگ بکس, یہ والی ہم نے ہیڈنگ دے دی ہے اور اپنی HTML کمپلیٹ کر لی ہے. اب جب یوزر ان میں سے کسی URL کو کلک کرے گا تو ہمارے پاس ریکویسٹ آئے گی تو ہمارا یہی سارا اوپر والا کوڈ دوبارہ رینڈر ہو جائے گا, یوزر کے سامنے آؤٹ پٹ کے لیے دوبارہ آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایکسٹرا چیز آئے گی وہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ہے. ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے اندر ہم نے پیرامیٹر دیا ہے بک. اس بک کے اگینسٹ جو ویلیو آئی ہے اس کو ہم نے اسٹور کر لیا ہے. اب اگر بک کی ویلیو فرسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے جاوا کورس سرولیٹ سلیکٹ کی ہے. اگر بک کی ویلیو سیکنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام سلیکٹ کیا ہے. تو ہم نے بیسڈ اپون کہ یوزر نے کون سا URL سلیکٹ کیا, آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ہم نے اوپر URL میں 2 ویلیوز دی ہے, بک ایکولس ٹو فرسٹ, بک ایکولس ٹو سیکنڈ, جو ہم نے کوشچن مارک کے بعد ویلیو دی تھی. تو وہی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے فارم میں اویلیبل ہے, اور یہاں پہ جو یوزر نے ویلیو دی ہوگی فرسٹ یا سیکنڈ اس کی بیس پہ ہم نے سیشن میں ایٹریبیوٹ سیٹ کرا دیا ہے. اگر یوزر نے فرسٹ ویلیو دی ہے تو ہم نے جاوا کورس سرولیٹس کی ویلیو سیٹ کرا دی ہے ایک کی کے اگینسٹ جس کی کا نام رکھا ہوا ہے ایف بک.
اگر یوزر نے سیکنڈ ویلیو دیا ہے تو ہم نے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام سیٹ کرا دی ہے اسٹرنگ ایک کی کے اگینسٹ، جس کا نام رکھا ہوا ہے ہم نے ایس بک. اس کے بعد ہمارا ایک میتھڈ کال ہو رہا ہے جس کا نام ہے پرنٹ سیشن انفو، جو کہ بیسڈ اپون کی یوزر نے کیا کچھ سلیکٹ کیا تھا اس کے مطابق ہماری آؤٹ پٹ بنا دے گی. اس میتھڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میتھڈ کے اندر ہم سیشن میں سے ویلیوز نکالتے ہیں گیٹ ایٹریبیوٹ کی. اگر ایف بک کا ایٹریبیوٹ سیشن کے اندر سیٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے جاوا کورس سرولٹ سلیکٹ کیا تھا، تو ہم یہاں پہ وہ پرنٹ کر دیتے ہیں. سملرلی اگر سیشن کے اندر ایس بک کا سلیکٹ ہوا ہے تو ہم یہاں پہ پرنٹ کر دیتے ہیں آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کر دیتے ہیں جاوا ہاؤ ٹو پروگرام. اس پرنٹ انفو کے میتھڈ کے اندر ہم جو دو چیک کرتے ہیں کہ کیا ایف بک کی کی سیٹ ہوئی ہے یا ایس بک کی کی سیٹ ہوئی ہے. اگر کی سیٹ ہوئی ہوگی تو اس کی کے اگینسٹ ہمیں ایک ویلیو مل جائے گی جو کہ اس کے اگینسٹ ٹائٹل تھا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایف بک کے اگینسٹ جاوا کورس سرولٹ اسٹور کیا تھا اور ایس بک کے اگینسٹ جاوا ہاؤ ٹو پروگرام اسٹور کیا تھا. تو وہ ویلیو ہمیں مل جائے گی ویریبل ٹائٹل میں اور اس ٹائٹل کو ہم یہاں پہ پرنٹ کرا دیں گے. تو یہاں پہ ہم نے ایک کوئک اوور ویو کیا ہے کہ سیشن کو کیسے کوڈ کر سکتے ہیں. ان کوڈ یو آر ایل کیا ہے, HTTP سیشن کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. دو ایگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پیس تھوڑی سی یہاں پہ فاسٹ تھی گیون دا ٹائم کنسٹرینٹ. میں نے دو کوڈ پلین کرنے تھے آپ کو. آپ ہینڈ آؤٹ میں ذرا اس پہ دیکھیں, کوئی اگر آپ کے کوشچنس ہیں تو پلیز ڈو آسک اس, اور تھوڑا سا اس پہ کوڈ پہ کنسنٹریٹ کریں گے تو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. سیشن ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے, اس میں ویلیوز چلی جاتی ہیں, ہم خود سیٹ کرتے ہیں بیسڈ اپون یوزر ہمیں کیا ویلیوز دے رہے ہیں. جب وہ ویلیوز ہمیں ریٹریو کرنی ہوتی ہیں دوسری تیسری دفعہ میں, جب جیسے ہم نے یوزر کو دکھانی ہے, ہم سیشن میں سے وہ ویلیوز نکال کے یوزر کو دکھا دیتے ہیں. کوکیز یا یو آر ایل ری رائٹنگ انڈر لائن لیول پہ جو بھی میکینزم سیشن یوز کرتا ہے, ہمیں وہ اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ سیشن خود ہی یوز کر رہا ہوتا ہے, خود ہی مینٹین کر رہا ہوتا ہے. ہاؤ اگر ہم یو آر ایل ری رائٹنگ کا میکینزم یوز کر رہے ہیں, اگر ہمیں خیال ہے کہ شاید کوکیز ڈسیبل ہوں اور یو آر ایل ری رائٹنگ یوز کرنا پڑے, تو ہمیں تھوڑی سی ہیلپ کرنی پڑتی ہے. اور وہ ہیلپ یہ ہے کہ ہم اپنے یو آر ایل جتنے ایمٹ کرتے ہیں, یو آر ایل جو بھی یو آر ایل ہمارے آؤٹ پٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے میتھڈ میں لکھنے سے پہلے ان کوڈ یو آر ایل کے اندر سے گزار دیتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے سرولیٹس کے اندر سیشن. نیکسٹ اپنے جو لیکچر کے اندر ہم چھوٹی سی ایگزامپل ہے آپ کو, وہی جو ہم نے ایڈریس بک شروع میں ایک بنائی تھی, اس کو ہم ذرا ویب پہ بنا کے آپ کو دکھائیں گے. تب تک ذرا یہ ایگزامپلس اچھی طرح دیکھ لیجیے گا, کیونکہ وہ کوڈ اب بعد تھوڑا کوڈ ہمارا بڑا ہوتا جا رہا ہے, ایگزامپلس بڑی ہوتی جا رہی ہیں, تو وہ کوڈ بھی تھوڑا بڑا ہی ہوگا. یہ پچھلا آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا, آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے, تو اگلے کوڈ کی سمجھ آئے گی, ورنہ کی سمجھ نہیں آئے گی. اور ساتھ ہی ہم نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک شروع کرنا ہے, دیٹ از جاوا سرور پیجز. تو پلیز اس کوڈ کو ذرا ساتھ ریویو کرتے رہیں, ریوائز کرتے رہیں, دیکھتے رہیں چیزیں. پرابلمس کوئی ہیں تو ساتھ سمجھتے رہیں, ویٹ مت کریں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ایگزامپلس کے ساتھ کچھ اور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.